بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہلول دانا کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ بہلول بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک شخص نے دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجئے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری اس زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے۔ میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا۔ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبانی کس طرح کہوں؟ دراصل یوں ہوا کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بہت خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا اسے خوب سدھارا گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ بہت چاق و چوبند اور مستعد ہے۔ میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانشور ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دے دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر کے بتاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و کرام دیا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے گی، مجھے موت کی سزا دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں۔ بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے، خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو کہ میں بچ جاؤں۔ بہلول بولا، بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتا دیتا ہوں، آگے جو اللہ کو منظور۔ مقررہ مدت بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا۔ وہ گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی۔ گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا اور جب بند کر چکا تو اس نے زور سے پکارا، ڈھنچکو ڈھنچکو ڈھنچکو۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و کرام دیا۔ وہ خوش واپس آیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و کرام، یہ سب آپ کا حق ہے۔ اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ نہیں بھائی، یہ انعام و کرام تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تو تم نے کی، بہلول نے بے نیازی سے کہا۔ قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو، گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹاتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ اسی طرح 8-10 دن یہ عمل دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا۔ اور اب جس وقت گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔ اب گدھا یہی سمجھے گا
کہ صفوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں وہ بھوک سے بےتاب ہو کر صفے الٹاتا جائے گا، اور آخری صفے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈھنچو ڈھنچو کر کے اعلان کرے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے۔ یہ بہلول دانا کی دانائی ہی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو موت کی سزا پا جاتے تھے لیکن بہلول کی دانائی سے بچ جاتے تھے۔ جزاک اللہ۔ جس کو میری یہ کہانی پسند آئے میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔